بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ انسان بحیثیت انسان، ابن آدم کا لفظ استعمال کیا، یعنی مسلمان کافر سب شامل ہو گئے، اس کی فطرت ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہو اتنا مال ہو اتنا مال ہو کہ دو پہاڑ کے درمیان کی جتنی جگہ ہے جس میں بڑے بڑے گاؤں بھی آباد ہو جاتے ہیں، وہ ساری کی پوری وادی بھر گئی ہو مال سے، سونا چاندی وغیرہ وغیرہ، اور ایسی اس کے پاس دو وادیاں ہوں، ایک طرف ہو دوسری طرف ہو، اتنا مالدار آدمی شاید دنیا میں کوئی ہو سکتا ہو، لیکن فرض کریں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس اتنا مال ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ ضرورتیں تو بہت پیچھے رہ گئیں، خواہشات بھی ساری اس کی اس سے پوری ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کو مزید کی حاجت یا خواہش نہیں ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لبتغى ثالثا، پھر وہ چاہے گا، فطری بات ہے کہ وہ تیسری وادی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ابتغاء، یہ تلاش کرنا، یہ حلال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ تلاشی ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا مال حلال ہو، پھر بھی مزید حلال مال تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو حلال مال تلاش کر رہا ہے، حلال طریقے سے تلاش کر رہا ہے تو جائز تو ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے، اس حدیث پاک میں وہ فطرت بتائی ہے کہ وہ انسان اس کی طرف بڑھتا رہتا ہے، مال زیادہ ہونا یہ انسان کو فطری طور پر پسند ہے۔ شریعت نے اس میں پابندیاں لگائی ہیں تاکہ انسان جب مال آئے تو وہ خرچ بھی کرے، جمع کرے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ظاہر ہے کہ حاصل کرنے میں بھی صرف اور صرف حلال طریقہ استعمال کرے اور حلال مال ہی کو حاصل کرے۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس کی تگ و دو تو وہیں جا کر ختم ہوگی، ورنہ تو بعض دفعہ بڑھاپے میں بھی انسان کو مال کی زیادتی اور مال کی فکر لگی رہتی ہے، جبکہ ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی مال بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک فطری بات ہے، لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ مال اس کو پسند ہے، اور ظاہر ہے کہ ضرورتوں کے پورا کرنے کی حد تک تو شریعت نے نہ صرف یہ کہ حکم دیا ہے بلکہ اس کے لیے طریقے بتائے ہیں۔ تو ان ختم کس وقت ہوگی؟ جب کہ یہ جو انسان کی زندگی ختم ہو جائے تب جا کر یہ تگ و دو ختم ہوگی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اس کو جو کہ توبہ کرتا ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا، کیا جوڑ ہے اس سے؟ اس میں مطلب یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے جب اتنی فطری اس کے اندر کشش ہے مال کی، اور وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناجائز طریقوں کے ذریعے سے بڑھ جاتا ہے، ناجائز مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے توبہ کو ملانا ضروری ہے کاروبار کے ساتھ، روز کاروبار کریں، روز توبہ کریں، روز کاروبار کریں، روز نفع کمائیں، روز توبہ کریں، اس لیے کہ اس میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو تبھی انسان لمٹس میں رہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو انسان لمٹ سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اچھے ماحول میں ہونا، اچھے لوگوں کا ساتھ ہونا، اچھے بزنس پارٹنرز کا ساتھ ہونا، جن کو شریعت کی فکر ہو، جن کو لمٹس کی فکر ہو، جن کو مال کماتے وقت حرام اور حلال کی فکر ہو، ایسے لوگوں کا ساتھ بھی بڑی غنیمت ہے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس لیے بزنس کمیونٹیز، جس طرح ہم آرگنائزیشنز بناتے ہیں، جس طرح ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ جی ہماری آئل کی ایک ٹریڈ آرگنائزیشن ہونی چاہیے، ہماری ایک علاقے کی جو ہے نا وہ یونینز ہونی چاہیے، ایک آرگنائزیشن میں امپلائیز کی یونینز ہونی چاہیے، اسی طرح اس بات رزق حلال کی بھی یونین ہونی چاہیے، یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کے رزق حلال کمانے میں دوسرے کی مدد کریں، اور حرام سے روکنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، تو یہ ماحول جو ہمیں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگا، اور اس رحمت میں اور انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب اکیلا ہوتا ہے تو بھیڑیے کے لیے اکیلی بکری کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، تو جب اکیلی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو شیطان کونے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی نفع زیادہ ہے اٹھا لو، بعد میں تھوڑا سا صدقہ کر دیں گے، کیا ہو گیا، تو حرام کما لیتا ہے اور اس میں سے صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا، اچھے لوگوں کا مشورہ ہوگا، نیک لوگوں کا مشورہ ہوگا، تو اللہ پاک حلال دیں گے اور حلال برکت والا دیں گے،
اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساتھ نہ ہوئی تو پھر چونکہ فطری طور پر انسان مال کی طرف کشش رکھتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جائے گا، لمٹس کراس کر دے گا، پھر تو جوا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر سود بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔